بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام سے قبل عورت کی جو حالت زار تھی اس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹے بھی ناکافی ہیں۔ آج کی ہماری حدیث مبارکہ کا موضوع، ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کے نکاح میں 4 سے زائد بیویاں تھیں، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے حرام رشتوں کے حوالے سے 3189ویں حدیث کتاب میں، جبکہ دوسری طرف 17ویں ہے باب میں 17 حدیث۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان غیلان بن سلمة الثقفی اسلم وله 10 نسوة في الجاہلیة فاسلمن معه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم امسک 4 وفارق سائرهن، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، جس طرح کہ آپ نے یہ سنا کہ یہ روایت مسند احمد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے، میں یہاں سنن ترمذی سے آپ کی خدمت میں اس کا تفصیلی حوالہ پیش کرتا ہوں۔ کتاب النکاح 33واں باب، اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اس کے عقد میں اگر 10 بیویاں ہوں تو وہ کیا کرے؟ سنن ابن ماجہ میں 1953ویں حدیث ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی سند کا تعلق ہے تو امام ابن القیم نے اعلام الموقعین نے اس کو صحیح قرار دیا، امام ابن الملقن نے غایۃ مأمور الراغب نے اس کو صحیح قرار دیا، امام ابن حبان بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، شیخ شعیب الارناؤط نے اس کو صحیح ابن حبان کی تخریج میں صحیح قرار دیا، شیخ البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، ارواء الغلیل میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ پھر ابو زرع رازی، امام ابو زرع رازی عام امام نہیں ہیں، انہوں نے اس کو مرسل اصح قرار دیا، اور پھر اسی طریقے سے امام عینی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ امام شوکانی اس کو فتح القدیر میں نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ کئی طرق سے مروی ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ باقی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اگر اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی۔ ترجمہ حدیث کا سماعت فرمائیے گا، اور وہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جاہلیت کے زمانے میں ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، وہ بھی سب ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان میں سے 4 کو منتخب کر لیں۔ یہ غیلان بن سلمہ ثقیف کے سرداروں میں سے تھے، اور یہ ثقیف جو قبیلہ ہے یہ طائف میں آباد تھا، طائف فتح ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب معزز خواتین حضرات، یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نقل فرمانے کے بعد اپنی سند کے ساتھ نقل فرمانے کے بعد آگے تبصرہ فرماتے ہیں، اور وہ جو تبصرہ ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ حدیث قابل حجت ہے۔ اب یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے 4 سے زائد بیویاں ایک وقت میں رکھنا جائز نہیں۔ پھر اعتراض آ جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہیں، آقا علیہ السلام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی انسان ایک وقت میں 4 سے زائد بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، طلاق ہو جائے، خلا لے لے کوئی عورت، یا کسی عورت کا انتقال ہو جائے، ان میں سے 3 رہ جائیں گی، پھر وہ 4تھی کر سکتا ہے، اور یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ ایک انسان، ایک نارمل انسان 4 سے زیادہ بیویاں سنبھال ہی نہیں سکتا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔